الرحيم وأما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالى لیکن لكنه إذا كان صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیت پر جو عوارض ہوتے ہیں وہ دو قسم ہیں. پہلے ہیں سماوی، ان میں سے 3 آگے ہیں. چوتھا ہے نسیان. کیا ہے؟ نسیان کی وجہ سے کیا ضروری ہے اور کس چیز کی معافی ہوتی ہے، مسئلے نور الانوار میں تفصیل گزر گئی ہے. پس نئی منافی نسیان وجوب کے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا کہ جی نسیان نہیں منافی وجوب کے حقوق اللہ میں، لیکنہ لیکن نسیان جب ہو جائے غالب، جی ایسا غالب جو ملازم ہو جائے طاعت کے، تو جو علا اگو ہونا ہے. کیا کہ لیکن نسیان جب ہو جائے غالب اس حیثیت سے کہ ملازم ہو جائے طاعت کو، مثلو جیسا کہ نسیان روزے میں بھول کے 10 پراٹھے پیڑ گیا اور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے بھول گیا، چکر آ گئے انہوں جی. کیا ہے؟ کیا کہ جی جیسے روزے میں بھول گیا اور کھا پی گیا اور ذبح کے وقت بسم اللہ بھول گیا، تو بنایا جائے گا اس نسیان کو عفو کے اسباب سے. جی بنایا جائے گا اس نسیان کو عفو کے اسباب سے، لأنہ صاحب الحق اعتراض من جہت صاحب الحق کے اعتراض کے متعلق کر کے معنی کرنا ہے. اس لیے کہ یہ نسیان پیش آیا ہے اس کو صاحب حق کی طرف سے، یہ نسیان اللہ کی طرف سے اس کو آیا ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ یہ نسیان عارض ہوا ہے اس کو صاحب حق کی طرف سے، بخلاف برخلاف حقوق العباد کے. کس کے؟ اگر پڑھ دے پورا پھر پڑھ دیں جی، پھر مانا کرنا کرنا تھوڑا تھوڑا. جی بخلاف اسی پر ہم کہتے ہیں کہ ناسی کا سلام جب کہ ہے سلام غالب تو نہیں قطع کرے گا نماز کو. نماز میں بھول کر کسی کو سلام دے دیا، مسئلہ بڑا ہوا، نماز نہیں ٹوٹتی. برخلاف کلام کے اگر کلام بھول کر بھی کرے تو کیا کہ جی اسی پر ہم کہتے ہیں کہ ناسی کا سلام جب کہ ہے غالب تو نہیں توڑے گا نماز کو برخلاف کلام کے. لأن حیۃ المصلی مذکرۃ لہ فلا یغلب الکلام ناسیا، اس لیے کہ مصلی کی جو حیت ہے قیام رکوع سجود یہ یاد کرانے والی ہے اس کو کہ تو کی کر رہے ہیں، تو پس نہیں غالب ہوگی کلام ناسین کو. جی اس لیے کہ مصلی کی جو حالت ہے وہ مذکرہ ہے اس کے لیے، پس نہیں غالب ہوگی کلام ناسین کی. توجہ کریں میں یار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. پہلے تو یہ ہے کہ نسیان ہے کیا. وَأَمَّا النِّسْيَانُ پس وہ نسیان صورت حاصلہ عند العقل کے کا عدم ملاحظہ ہے. صورت حاصلہ عند العقل
اس وقت وہ ذہن میں حاضر نہیں ہے، اس وقت وہ ذہن میں حاضر نہیں۔ اس صورت حاصلہ سے کہ جس کی شان سے یہ ہو کہ ملاحظہ فی الجملہ ہو، یعنی پہلے پتہ سی تے بھول گیا، یار مینوں نام دا یاد سی تے یار آ نہیں رہا ذہن وچ، یہ ہے جی یار بندہ تو میں ویکھیا سی پر اندی صورت میرے ذہن چ نہیں آ رہی، میں انہوں کنی باری ویکھیا ہے تو انج ہو گیا ہے وے کہ صورت حاصلہ ان دا لقل کا عدم ملاحظہ بھی اس وقت وہ سامنے نہیں ہے، اور جتنا بھی علم ہے دماغ میں وہ سب کو صورت حاصلہ ہی کہتے ہیں نا، اور لیکن ان سے ہو کہ اس کی شان سے ہو کیا ملاحظہ فی الجملہ کہ اب نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گا جی۔ عام ازیں اس سے کہ قدرت پائے صورت حاصلہ کے ملاحظہ سے کسی وقت میں کہ چاہے جی، یا نہ قدرت پائے مگر بعد اینی منزل کچی ہوگی دوبارہ پکانی پہ گئی ہے جی، پکائی سی حافظے چوں نکل گئی جی، تو قصب جدید کرنا پڑ گیا، اور نام رکھا گیا نسیان کا ظہول بھی، اور یہ کو چیزیں نہیں تین کیڑے کیڑے نسیان ظہور سہو حاذا عندہم جی، یہ ہے علماء متکلمین کے نزدیک، یہ ہے اصولیین کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ اصولیین فقہاء سارے ایک ہیں ان کے نزدیک، بہرحال حکماء کے نزدیک نسیان کیا ہے؟ وہ خاص ہے، یعنی نہ قدرت پائے مگر بعد قصب جدید کے اور دلیل قائم کرنے کے، گویا ایسا جیسے ہے ہی کوئی نہیں تھا، مڈو شڈو۔ ایک تعریف بعض نے کہا ہے کہ نسیان انسان کا جاہل ہو جانا اس شے کے ساتھ کہ جس کو جانتا تھا بداہتاً، اس سے کیا ہو جانا؟ باوجود انسان کے علم ہونے کے، کس کے ساتھ؟ باقی امور کثیرہ کا تو علم ہے، یہ چیز اس کو بھول گئی ہے جی، جانتا تھا جی لیکن نہ آفت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہ جو بعض نے تعریف کی ہے، اس تعریف کی قیدوں کے فائدے، اعتراض کیا بقولی بے امور، کہ جو ناسی ہے نا امور کثیرہ کو جانتا ہے، وہ صرف یہ بات اس کو بھول گئی ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ اس سے نائم سے، اور کیونکہ نائم نوم کی حالت میں، مغمل ہے اغما کی حالت میں، نہیں جانتے وہ دونوں جی، ان کو کہ جانتے ہیں وہ دونوں ان کو امور کثیرہ سے، اس وقت ان کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہے پتہ بس۔ اور جو کہا ہے لا بآفت، یہ اعتراض کیا کس سے؟ کیونکہ جنون جہل ہے جو ضروری ہے کس کے ساتھ؟ کہ جانتا تھا ان کو، لیکن یہ جو جہل ہے یہ لیکن آدھن اس میں سوال ہو سکتا ہے، خیر۔ اور موجز میں تعریف یوں کیا کہ نسیان وہ نقصان ہے یا قوت حافظے کا بطلان ہے جی، اندن یہ اوضاع ہے کیلا سے، کیونکہ یہ مختصر ہے جی، گل مک گئے۔ توجہ جی، مسئلے شروع جی، نسیان جی، پس نئی منافی نسیان نفس وجوب کے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور نئی منافی نسیان وجوب الادا میں اللہ تعالیٰ کے، نہ نفس وجوب کے منافی ہے نہ ہوں سنی، لہٰذا پس نہیں ساکت ہوگا روزہ، نہیں ساکت ہوگی نماز مکلف کے ذمہ سے بسبب نسیان کے۔ چند چڑھیا بھول گیا، چند چڑھیا رمضان دا یاد ہی کوئی نہیں، 10-12 دن گزر گئے، اینا بھولیا تو ان کی قضا ہے اس کے ذمہ جی۔ صبح سے کام میں لگا، اس کو نماز کی یاد ہی کوئی نہیں ہے، 4 ہی سارے نمازیں قضا ہوگی، تو یہ قضا ذمہ ہے، سمجھے ہی، بلکہ لازم ہے اس پر قضا، گل مک گئی۔
بہرحال نسیان بہرحال نسیان پس نہیں منافی نسیان نفس وجوب کے اللہ تعالیٰ کے حق میں. جب نفس وجوب کے منافی نہیں تو خام خواہ بطری کے اولا منافی نہیں ہے جی. کیا کہ جی اور بہرحال نسیان پس نہیں منافی نسیان وجوب کے اللہ تعالیٰ کے حق نفس وجوب کے. اچھا جی اگے دیکھو تھلے لیکن ہو لیکن وہ یعنی جب کہ ہو غالب غالب اس حیثیت سے کہ لازم ہو جائے کس کو. اور لازم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نہ خالی ہو طاعت نسیان سے اغلب میں کہ اکثر اس کو نسیان ہو جاتا ہے. یہ مطلب سمجھے ہی. جیسا کہ نسیان روزے میں نسیان بسم اللہ پڑھنے میں ذبح کرنے کے وقت ذبیحہ میں. کیونکہ نسیان روزے میں اور نسیان تسمیہ میں ذبیحہ میں یہ کیا ہے؟ یہ نسیان غالب ہے. کیسے غالب ہے؟ کیسے غالب ہے؟ بہرحال اول میں کس میں؟ روزے پس اس لیے کہ انسان کا نفس میلان کرتا ہے بالطبع اور مشغول ہوتا ہے کدھر کہ کوئی نہیں کرتا. پس جب مشغول ہوگا وہ کسی شے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے ادھر اندر نفس خواہش کرتا ہے کھانے کی تو آ جائے گی غفلت اور شے آخر سے اور وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. پس اسی لیے معافی دی گئی اس سے جی اوفے یا ظال کا معافی دی گئی ہے کھانے پینے کی اس سے اس وجہ سے. پس اس لیے معافی دی گئی اس کھانے پینے کی تو پس نہیں فاسد ہوگا. اچھا دوسرا ذبیحہ کے وقت کیوں نسیان غالب ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. بہرحال ثانی میں پس اس لیے کہ ذبح واجب کرتا ہے ہیبت اور کیونکہ وہ کسی کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے کہ اور نفرت کرتی ہے طبیعت اور متغیر ہو جاتا ہے حال بشر کا. اسی لیے تو نہیں اچھے طریقے سے ذبح کر سکتے کثیر من الناس سارے بیٹھے رہے. پس ان کا فتن کے رول غفلت عن التسمیۃ یہ لفظ لکھا ہے ہاں اتنے لفظ غلط ہے جی سے نہ لینا فا کے ساتھ او ٹھیک ہو گیا. پس میں بھی کہ یہ کی مطلب ہویا پس کثیر ٹھیک کری میں نے پس کثیر ہو جائے گی غفلت کے سے کیونکہ حالت عجیب سی بن گئی ہے جی. پس معافی دی گئی نسیان کی اس میں ہمارے نزدیک پس صحیح ہے ذبح. سمجھے تو اے شاباش جو الہ بنایا جائے گا نسیان ایسا نسیان جو اور پچھلا نسیان دو صورتوں والا بنایا جائے گا معافی کے اسباب سے حقوق اللہ تعالیٰ میں خاص کر کے صرف اللہ کے حق میں اس لیے کہ یہ نسیان آیا ہے سہبے اور جب کہ ہے حدوث نسیان کا اللہ تعالیٰ کے سنوں کے ساتھ بغیر بندے کے اختیار کے اس میں تو ہو گیا یہ نسیان سبب واسطے سبب عفو کا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. لہذا جب روزے دار نے کھانا کھایا تو گویا کہ اس نے اور جب اس نے بھول گیا بسم اللہ پڑھنی ذبح میں تو گویا کہ وہ بھولا ہی نہیں ہے خود نہیں بھولا خود نہیں کھایا. اب یہ ترکیب بتاتے ہیں یہ جو ہے نا جو الہ یہ جو اذا کان غالباً ہے نا یہ اس کا جواب جی تو اذا کان غالباً جو الہ من اسباب المعافی سنیں اور جملہ یہ خبر ہے جی اور کیڑا جملہ جو الہ سارا جملہ یہ خبر بنے کس کی لیکن نہ کی نہ جملہ شرط اور جزا مل کر خبر بنے گی سارا جی. اور اے تارازہ خبر ہے لے انا میں جو انا ہے اس کی اور کلمہ من جو ہے نا من جہات صاحب الحق کے یہ متعلق ہے اے تارازہ آگے سمجھے اے شاباش اگے ویخ بخلاف
کیونکہ نہیں بنایا جائے گا نسیان حقوق العباد میں سبب کس کے لیے؟ حتیٰ کہ اگر ضائع کر دیا کسی نے مال کسی انسان کا بھول کر تو واجب آئے گی اس پر، سنی، اس لیے کہ نسیان جی ضائع کرنے والے کا نسیان نہیں ہے صاحب مال کی سنوں کے ساتھ، کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے، سنیں بھئی وہ نسیان اللہ کی طرف سے ہے نا، جس کا مال ضائع کیا اس نے تو نسیان طاری نہیں کیا، تاکہ بنایا جائے فعل متلف کا صاحب مال کے حق میں معافی، تب وہ تھلے میرا تو مرجے لگے نہیں بھی تب ہوگا کہ اس وقت دخل ہوتا صاحب مال کا، تو اس میں بھئی انہوں یاد نہیں رہا تو صاحب مال تک ہی قصور ہے جی، اس لیے اللہ کے حقوق میں صرف معافی ہے، باقی میں لیکن نسیان جب ہو غالب او غالباً جی اس حیثیت سے کہ ملازم ہو جائے طاعت کے، تو اگو جواب جو اعلیٰ جیسے نسیان روزے میں اور جیسے نسیان تسمیہ فی الذبیحہ میں، تو بنایا جائے گا اس نسیان کو معافی کے اسباب سے، اس لیے کہ یہ نسیان پیش ہوا ہے صاحب حق کی طرف سے برخلاف حقوق العباد کے جی، جب ہو غالب اس حیثیت سے کہ ملازم ہو جائے طاعت کے، جیسے نسیان روزے میں اور جیسے نسیان تسمیہ بالذبیحہ میں، تو بنایا جائے گا اس نسیان کو عفو کے اسباب سے، اس لیے کہ یہ نسیان عارض ہوا ہے صاحب حق کی طرف سے برخلاف حقوق العباد کی۔ اچھا جی 93 وَعَلَى هَذَا، یعنی اس لیے کہ نسیان ایسا نسیان جو غالب ہے، جہاں غالب ہوتا ہے بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے، اس وجہ پر ہم کہتے ہیں کہ ناسی کا سلام، سلام سے مراد خاص ہے 2 رکعتوں پر، پڑھنی تو 4 یا 3 رکھتے ہیں لیکن 2 رکعتوں پر وہ پیچھے بول کے کہتے ہیں کسی نے سلام، وہ نہیں مراد، وہ تو کلام میں ہے۔ اور ناسی کا سلام، اس سلام سے مراد خاص سلام ہے، کیڑا کہ 2 رکعتوں پر بھول کر اس نے جی اس ظن پر کہ وہ قعدہ خیرہ میں ہے، تو قعدے میں سلام ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ سلام قعدے میں ہی ہوتا ہے نا، جب کہ ہے غالب بے کثرت تسلیم المصلی فی تلکل، سلام ناسی کا جب کہ ہے وہ غالب، کس طرح؟ مصلی کے سلام پھیرنے کی کثرت کے ساتھ، اسی حالت میں بھئی جڑا صبح تو شام تک نمازاں پڑھتا ہے وہ سلام کیڑی حالت میں پھیرتا ہے، تو یہ کثرت ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ اس قعدے میں سلام کا ہونا کثیر ہے کہ کوئی نہیں، بھئی سارے جو سلام ہوتے ہیں وہ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ قعدے میں ہوتے ہیں جی، دھیان کریں۔ تو لہٰذا نہیں قطع کرے گا سلام میں مذکور، کیڑا جو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا ہے، کس کو؟ نماز کو، نماز کو، یہ نماز قطع ختم نہیں ہوگی جی، اس لیے کہ قعدہ محل سلام ہے جی۔ اچھا سوال ہے کہ یہ نمازی کو حالت یاد کرا رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ حالت کیا یاد کراتی ہے، حالت ہے ہی سلام والی ہے، اور نہیں ہے مصلی کے لیے کوئی حایت جو یاد کرائے اس کو جی کہ یہ جو قعدہ ہے یہ قعدہ اس میں تو کچھ ہے کوئی نہیں ہے جی، سنیں پس ہو گیا، بلکہ الٹا قعدہ جو ہے وہ تو حالت ہے کہ سلام کی حالت ہے، تو پس ہو گیا مثل نسیان فی الصوم کے، تو بنایا جائے گا سلام کو عفو۔ اور سمجھے مولوی ویس، یہ مطلب ہے 2 رکعتوں پر سلام پھیرے مقتدی کہن مولوی جی خیر ہے جی، برخلاف کلام کے نماز میں، کیونکہ نہیں بنایا جائے گا کلام کو، اس لیے کہ مصلی کی حایت یاد کرانے والی ہے مصلی کو، جو مانے ہے نسیان سے، جب نظر کرے گا مصلی اپنی حالت کی طرف کہ مکھلوتا کتھے ہیں،
جی پس نہیں غالب کلام ناسیہ نماز میں، کیونکہ نماز میں تو کلام ہے ہی کو نہیں ہے، جو چیز بار بار ہو وہ غالب ہوتی ہے، تو یہ تو ہے ہی کو نہیں ہے جی، تو لہٰذا یہ نماز میں غالب یعنی نہیں غالب اور نہیں کثیر وقوع کلام کا کس میں ناسیان، کیونکہ حالت صلاحات حایت مذکرہ ہے اس نسیان کے لیے، تو ہوگا وقوع کلام کا نماز میں باوجہ، غفلت اور تقصیر سے۔ پس نہیں معافی دی جائے گی ہمارے نزدیک، پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بالکلام ناسیان۔ تو یہ جو دوسرے کو سلام دینا یا جواب دینا بھول کر وہ اسی میں داخل ہے، وہ کلام ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اوپر جو غلطی لگی بھی سمجھے، یہ سلام سے مراد ہے 2 رکعتوں پر جو سلام ہے، اور اسی پر ہم کہتے ہیں بے شک ناسی کا سلام 2 رکعتوں کے آخر میں، رکعتیں کتنی پڑھ رہا، 2 ہی پڑھ رہا تھا، 4 یا 3 بھی تو شام دیا 3 نہیں ہو سکتی، ہاں وطر تے 2 تو سمجھ سکتے ہیں پوریاں ہو گئی ہیں جی بندہ جی 4 تے 2 پڑھ کے 4 سمجھ سکتا ہے تے 3 تے 2 پڑھ کے 2 پوریاں سمجھنے بہتری کیوں اللہ ہے نا۔ اچھا جی کیونکہ سلام ناسی کا جب کہ ہے غالب، بھئی قاعدے کی حالت میں سلام یہ غالب ہے تو نہیں قطع کرے گا یہ سلام نماز کو برخلاف کلام کے، اس لیے کہ مصلی کی حایت یاد کرانے والی ہے مصلی کو، تو پس نہیں غالب کلام ناسیان بولنے والے کی، کلام غالب کیونکہ نماز میں تو کلام ہے ہی نہیں ہے جی، تو سلام تو بار بار ہوتا ہے جی جی۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ بے شک ناسی کا سلام 2 رکعتوں پر جب کہ ہے غالب تو نہیں قطع کرے گا یہ سلام نماز کو برخلاف کلام کے، اس لیے کہ مصلی کی حالت متفرہ ہے مصلی کے لیے، پس نہیں غالب کلام ناسی کی جی تو رکے استعمال القدرتی ینافی الاختیار۔ صبر صبر صبر۔ اچھا جی 5واں سبب آ گیا، وہ ہے نوم۔ کیا ہے نوم؟ کیا چیز ہے؟ فعجزن، نوم ایک عاجزی ہے قدرت کے استعمال کرنے سے، جو کہ قدرت جو کہ منافی ہے کس کے؟ اختیار کے منافی ہے جی۔ کیا کہ جی 5واں سبب ہے نوم۔ نوم ایک عاجزی ہے قدرت کے استعمال کرنے سے جو کہ اختیار کے منافی ہے، جو کہ یہ ایسی عاجزی ہے جو اختیار کے قدرت ہونے کے باوجود بندہ قدرت اختیار نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا اس کو۔ بندہ سوتا ہے کوڑو جتی چوکے کو آرام نہ لے جا رہے ہیں، قدرت ہے انہوں بولنے دی، ڈکنے دی، چور نو پھڑنے دی، لیکن اس وقت وہ اس قدرت کو استعمال کرنے سے عاجز ہے جی، کہ وہ کر نہیں سکتا جی جی یہ نیند ہے جی، سمجھے ہی۔ لہذا فاوجا لہذا یہ نوم واجب کرے گی خطاب للادا کی تاخیر کو جی، لہذا یہ نوم واجب کرے گی خطاب للادا کی تاخیر کو، کہ اب جو ادائیگی واجب ہے، اب زوال شمس ہو گیا ہے 2 مثل تک، یہ بندہ پہلے سے سویا ہوا 2 مثل سے آگے نکل گیا ہے، تو اس نیند کی وجہ سے جو اس کو خطاب للادا تھا اقیم الصلاۃ والا، یہ خطاب نیند کی وجہ سے مؤخر ہو گیا ہے۔ مؤخر کا مطلب ہے جب جاگے گا تو قضا کرے گا، یہ مطلب ہے۔ ادھر دیکھو وامن نوم، پس نوم ایک وہ تو جو منع کیا ہے نا وہ تو حکم اس کا، پس نوم ایک فطرت طبعیہ ہے، فطرت حالت طبیعہ جو پیدا ہوتی ہے انسان میں بغیر اختیار کے، کس سے؟ اس کے اختیار کے بغیر پیدا ہوتی ہے، تو پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو نوم ہے کیا کرتی ہے؟ منع کر دیتی ہے، روک دیتی حواس ظاہرہ کو بھی اور حواس
ظاہری حواس خمسہ اور باطنی حواس سب کو عمل کرنے سے، ظاہری باطنی سب جو ہے نا حواس وہ عمل سے رک گئے ہیں، باوجود ان کی ظاہری باطنی اعضاء سارے سالم ہیں، لیکن عمل کرنے سے نصیب اور استعمال کرنا عقل کا مع قیام ہی عن العمل، اور روک دیتی ہے کس سے؟ عقل کے استعمال کرنے سے، باوجود عقل کے قیام کے قائم ہونے کے۔ جی سنیں ہی، یہ تو ہے اصولیوں کے نزدیک، اور اطباء کے نزدیک موجودہ ڈاکٹر حضرات بھی نیند کیا ہوتی ہے جی وہ نظر دوائیاں والے پاس ہونا ہے جی تھیلا کچھ چھپائے، اور اطباء کے نزدیک نیند وہ ہے جو ہوتی ہے دماغ کی رطوبت معتدلہ سے بسبب پہنچنے رطوبات بخاریہ کے اس تک۔ دماغ میں جو رطوبت معتدلہ ہے نا، یہاں تک رطوبات بخاریہ پہنچتی ہیں تو پس ڈھیلے ہو جاتے ہیں اعصاب کس کے؟ دماغ کی رطوبت معتدلہ کے، اور کثیف ہو جاتے ہیں اس کے مسالک، وہ جو رطوبت گزرتی ہے نا جہاں سے کہ بندہ جاگتا رہتا ہے، وہ اس کے جو راستے ہیں نا، وہ بخار جو نیچے سے بخارات آتے ہیں ان کی وجہ سے وہ راستے اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کثیف ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، پھرنا ٹرنا نا اتنے پولیس کھلو گئی ہے جی، اور سخت ہو جاتی ہے روح نفسانی، پس نہیں نفوذ کرتی ان مسالک میں، جو روح انسانی ہے نا جس کی وجہ سے جاگتا ہے وہ ان راستوں میں نفوذ، تو پس یعنی پارا لگ گیا کہ بیریئر آ گیا ہر پاسے، پس سکون کر گئے حواس ظاہرہ اور حرکات، مگر وہ جو ہے ان سے ضروری کس میں؟ حیات میں، جیسا کہ آگے جی لفظ کے لکھا ہے تنفس تو بعد ایتھے نوم لکھے ہے جی، تاں تے میں کہ نوم تو ستا پیا تے پھر نوم دا کی مطلب ہے؟ نمو شاباش، جیسا کہ کیا کرنا؟ سانس لینا اور بڑھنا اور کھانے کا ہضم ہونا، جو چیزیں ضروری ہیں وہ سونے کی حالت میں بھی چلتی رہتی ہیں جی، یعنی جاگدیاں جنہ بندہ ودھ ہے ستا ہوئے تھے انہیں ودھ رہے جی ہو جی، اور کھانا ہضم ہو رہا ہے جی، سنیں جی، اور جو ہے نا کیا سانس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے جی۔ تو یہ نیند کی وضاحت کی ہے، کیا کی ہے؟ نیند کی وضاحت بے نیند کیا چیز ہے جی، سمجھے ہی؟ پس نیند کیا ہے؟ عجز ہے قدرت کے، نہیں ہے یہ تحدید النیند، یہ نیند کی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف وہ جو کی ہے فطرت طبیعت، سنیں یہ نیند کی تعریف نہیں ہے، پس نہ ٹوٹے گی کس کے ساتھ؟ کیونکہ اغماء میں بھی تو یہی ہوتا ہے جی، باوجہ سچے آنے اس بات کے کس پر؟ بلکہ یہ تعریف کی ہے نوم کی بالحکم اور ناف کی کتابوں میں کئی بار گزرا ہے کہ یہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا حکم تھا، تو حکم کو بطور تعریف ذکر کر دیا جی۔ اور حد صحیح وہی ہے جس کو ہم نے کیڑا فہوا طبیعت، تو سنو کہ نیند ایک عاجزی ہے، عجز ہے قدرت کے استعمال کرنے سے، ینافی الاختیارہ، جو منافی ہے کس کے؟ اس لیے کہ اختیار کا مدار رائے اور وہ تو نہیں پایا جاتا، رائے اور تمییز نوم کے وقت نہیں ہوتی، کیوں؟ باوجہ معطل ہو جانے قوت مدرکہ کے، اور 2.5 من دا بندہ 6 سال دے بچے دے اتنے بہ کے انہوں نپ کے مار دے وے، ایک ہی ہے، ایک قتل عمد ہے، لیکن بچہ نال ستا سی تے نال اس پاسے چاچا ستا سی تے وہ ستیا پلسیٹی ماری، بچہ بھی ستا سی تھلے پھس کے مار گیا، تو یہ قتل خطا ہے، کیا ہے؟ عمد نہیں ہے جی، یہ وہ اس لیے نہیں پائے گی جی یہ۔ اچھا جی، اور توجہ ہوئے
باقی وہ جو میں نے کہا نا تو بہ کے مارے، تو وہ جو اعلیٰ قاطع سے مارے تو وہ قتل عمد ہوتا ہے، اس کے سوا قتل خطا ہوتا ہے. صاحبین جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں مطلقاً جس طرح مارے عمد وہ قتل، وہ تو تفصیل پڑھی ہے، دھیان وہ نہیں کیوں. تو پس اچھا جی سنیں، تو پس واجب کرے گی نوم خطاب للادا کی تاخیر کو. کس کو؟ یہ تفریح ہے ماتن کے قول فَإِجْزُنْ عَنْ، استعمال قدرت، جب قدرت کے استعمال سے بندہ عاجز ہو گیا ہے تو اس پر متفرع کیا ہوا؟ متفرع یہ ہوا جی ادائیگی مؤخر ہوگی. مؤخر ہو گئی ہے. اور لام جو ہے نا للادا کی یہ متعلق ہے کس کے؟ یعنی خطاب للادا کی تاخیر کو واجب کرتی ہے کون؟ نوم. خلاصہ یہ توجہ کرے جو ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نوم جب کہ ہے عجز ان استعمال قدرت تو ہوگا حکم نوم کا خطاب کی تاخیر وہ خطاب جو وارد ہوتا ہے، اور یہ تاخیر عمل بہی کے حق میں ہے کہ ادائیگی اس وقت اب فرض نہیں ہے. سنیں، اور نہیں ساکت ہوگا نفس وجوب نائم کے. کیوں نفس وجوب کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ باوجہ احتمال ادائیگی کے حقیقتاً بالانتباہ. اگر یہ دو مثل سے پہلے جاگ جائے تو حقیقتاً ادائیگی ہو سکتی ہے کہ نہیں. اور احتمال ادائیگی کے خلیفے کا، اور وہ کون ہے؟ نہ جاگنے کی تقدیر پر جاگ جائے تو حقیقتاً ادائیگی پائی جائے گی، اور نہ جاگا تو خلیفہ پایا جائے گا. کون؟ قضا. سنیں ہی، اس لیے کہ سوال ہے جی ستا ہی رہے، اس لیے کہ نوم نہیں لمبی ہوتی لیلم و عادتاً یہ لمبی نہیں ہوتی جی. ڈنگران یہ لمبی ہو جاتی ہے لیکن عادتاً لمبی نہیں ہوتی جی یہ. اچھا جی، تو لہٰذا پس نہیں ساکت ہوگا، ثابت کرے گی. ٹھیک ہے نا، پس نہیں ساکت ہوگا وجوب تب بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ باوجہ نہ واقعہ ہونے خلل کے کس میں؟ بھائی نوم میں اہلیت تو ساری موجود ہے. دھیان کری میں دلیل پکڑی ہے نفس وجوب باقی ہے نوم کی حالت میں. وہ دلیل ہے جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پس جب سو گیا تمہارا کوئی ایک نماز سے یا نماز کو بھول گیا تو پھر گھبرایا نماز کی طرف. اب دیکھو نا فضا کا لفظ، یہ اصل شریعت میں جو لفظ ہے نا ان پر بڑی توجہ ہوتی ہے کہ جس ویلے جاگیا یا یاد آیا تو ہوئے میری تو نماز رہے گی. یہ فضا بتاتا ہے کہ مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، کھوتا سسٹم نہیں. پھر وہ گھبرایا نماز کی طرف تو فرمایا کہ پس چاہیے کہ پڑھے اس کو جیسے کہ پڑھتا ہے نماز کو نماز کے وقت میں. جی تو اب یہ سمجھ آیا نا کہ بے نفس وجوب باقی تھا. نفس یہ مسئلہ بنے ہاں، نفس وجوب باقی تھا اس لیے قضا ہے. اگر نفس وجوب ہی نہ ہو تو قضا کوئی نہیں ہے. رواہ مالک حدیث نمبر 26 لکھا تلگل والا کون نے لکھا؟ ہاں نال نمبر بھی لکھے ہیں. چلو خیر وہ سمجھی گل. اور بہرحال نوم پس عاجزی ہے قدرت کے استعمال کرنے سے جو منافی ہے، یعنی یہ عاجزی منافی ہے اختیار کے. پس واجب کرتی ہے نوم، یا واجب کرتی ہے یہ عاجزی وہ نوم کی وجہ سے ہی ہے جی. خطاب للادا کی تاخیر کو اور بہار النوم بس عاجزی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس واجب کرتی ہے سبحان سبحان جی و باطلت. اور نوم کی حالت میں اس کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں ان کا حکم بالکل کوئی نہیں ہے. ان کا
ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ 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 ਤਲਾਕ, ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ नहीं हुआ जी। सुत्या कह रहा सारे गुलाम मेरे आज़ाद, कोई भी आज़ाद नहीं हुआ जी। काफिर था, सोने की हालत में कलमा पढ़ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये मुसलमान नहीं होगा, जाकर कलमा पढ़ना है। मुसलमान था, सोने की हालत में मुंह से कलमा कुफरिया निकल गया, तो मुर्ताद नहीं होगा। नाइम की बारात तलाक में, इताक में, इस्लाम में, रिद्दत में असलन बातिल है। असलन बातिल है। आगे बड़ी बात, बिकिरातिही व कलामिही फी सलाति हुक्म, नमाज के अंदर सो गया, नमाज के अंदर सो गया, उस हालत में कि वुज़ू नहीं टूटा, तो उसने सोने की हालत में जो किरात की है, जी ये किरात कोई नहीं है। जो फ़र्ज़ थी ये फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ। और उसने सोने की हालत में नमाज में कलाम कर दी है, नमाज में, कलाम करती है। तो लिहाजा इसके लिए वलम यतअल्लक हुक्म, सुने, कोई हुक्म नहीं होगा, ना ये किरात होगी। सोने की हालत में आ रहा शरा में रुकू सुजूद कर गया, वो मोतबर नहीं है। जब जागे नमाज में, जिस स्टॉप पर गाड़ी खड़ी थी वहाँ से आप आगे शुरू करें जी, वो सारा कुछ नहीं हुआ जी, समझे ही क्या क्या जी। और नहीं पकड़ता सिर्फ का हुक्म नाइम की किरात की सलात के साथ, और ना ही नाइम की कलाम की सलात के साथ। भी वो अगर सो कर कलाम किए तो नमाज फासद नहीं होगी। वक़ज़ा फ़ी सलात ही, और इसी तरह सोने की नमाज में सो गया और सोने के आलम में उसने हलवा देखा तो मौलवी हंस पिया, हासा निकल गया उसका, तो इससे ना वुज़ू टूटेगा ना नमाज टूटेगी जी। सही यही है, सही इसलिए कहा कि दूसरा कौल भी है जी। क्या क्या जी। और इसी तरह लगा दिया अपनी नमाज में सोते हुए, तो नमाज वुज़ू में टूटी। व बातलत बारातुहु, वेंदे पे हो, और बातिल हो जाएगी उसकी बारतें, किसकी, नाइम की बारतें। असलन किस में, तलाक में, इताक में, इस्लाम में, और ये तफरी है बातिन के कौल वाह हुआ, ये इख्तियार के मुनाफी है। कौन, नौम। तो जब ये काम इख्तियार से करे तो होते हैं, बिला इख्तियार तो होते नहीं है। यानी जब बातिल हो गया नाइम का इख्तियार बावजह फौत होने राय के, और क्योंकि वो तो सोया हुआ है, तो बातिल हो जाएंगी नाइम की उनमें के मबनी हैं, उन कामों में के मबनी हैं वो इख्तियार पर। जो बातें इख्तियार से करें तो होती हैं, सोने में करेगा तो कोई हुक्म नाफिज। जैसा कि तलाक, बस अगर तलाक दे दी नाइम ने, या ग़ुलाम आज़ाद कर दिया नाइम ने, या काफिर था तो इस्लाम ले आया, सोने की कलमा पढ़ दिया, या मुसलमान था तो सोने की हालत में मुंह से कलमा कुफरिया निकल गया, तो नहीं साबित होगा हुक्म किसी शय का इन अशिया से, इन अशिया से। समझाइए, कोई भी हुक्म साबित नहीं होगा जी, मतलब है जी। तो इसके साथ कोई शय तल्लक नहीं पकड़ेगी, समझे ही। अच्छा आगे, वलम यतअल्लक, इनमान करना, और बातिल हो जाएगी इबारत नाइम की असलन तलाक में, और इताक में, और इस्लाम में, और रिद्दत में जी। और बातिल हो जाएंगी नाइम की इबारात असलन तलाक में, और इताक में, और इस्लाम में, और रिद्दत में। आगे आगे जी, वलम यतअल्लक, और देख शरा, और नहीं ताल्लुक पकड़ेगा उसकी किरात फ़िस्सलात के साथ, और उसकी कलाम फ़िस्सलात के साथ नहीं ताल्लुक पकड़ेगा। कौन, हुक्म। बस जब किरात की नाइम ने अपनी नमाज में, तो ये किरात कोई नहीं है, जो फ़र्ज़ थी ये फ़र्ज़ पूरा। आगे समझे, बस नहीं सही, तो बस नहीं सही, यानी अगर ये दोबारा किरात नहीं ना की तो ये नमाज कोई सही नहीं है जी। और इसी तरह जब उसने कलाम कर दिया अपनी नमाज में सोने की हालत में, तो नहीं मोतबर बावजह सादिर होने कलाम के उस शख्स से कि नहीं तमय्युज़ उसके लिए और नहीं और तमयीज़, तो पास ये कलाम हकीकत में तो पास नहीं फासद होगी। और इसी तरह नहीं मोतद
نہیں معتبر قیام اس کا اور رکوع اس کا اور سجود اس کا. سونے کی حالت میں یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. سنیں جی, باوجہ صادر ہونے ان کے لعن اعترابی جڑے ستے کم ٹرتا رہتا ہے نا, یہ کو نہیں ہوندیاں, اٹھنا بیٹھنا ستے لگا جاتا ہے. جی تو یہ لعن اختیار ہے جی, اس لیے ان کا اعتبار نہیں ہے. اور نہیں تعلق پکڑے گا نائم کی قرات فی الصلاۃ کے ساتھ, اور نائم کی کلام فی الصلاۃ کے ساتھ. کیا نہیں تعلق پکڑے گا؟ حکم. جی نہیں تعلق پکڑے گا حکم نائم کی قرات فی الصلاۃ کے ساتھ اور نائم کی کلام فی الصلاۃ کے ساتھ. وَقَضَا, اور اسی طرح جب کہکا لگایا اپنی نماز میں تو نہ نماز فاسد ہوگی نہ وضو ٹوٹے گا, ہو بس صحیح ہو. جی یعنی جیسا کہ نہیں تعلق پکڑتا نائم کی قرات کے ساتھ نائم کی کلام کے ساتھ کوئی حکم, جیسا کہ ابھی, اسی طرح نہیں تعلق پکڑتا نائم کے کہکا فی الصلاۃ کے ساتھ کوئی حکم. کس پر؟ آگے سمجھ. پس اگر اس نے کہکا لگا دیا سونے کی حالت میں اپنی نماز میں تو اور نہ ہوگا یہ کہکا, وضو نہیں ہوگا. صحیح یہی ہے. اب چونکہ صحیح تھا, اب دوسری روایت. اور فرمایا ہے حاکم ابو محمد الکفنی, ہاں وچ یا بھی ہے, یا وچ ہے, ٹھیک ہے پھر کفینی, اتنے یا کوئی نہیں. اچھا جی, تو فاسد انہوں نے فرمایا کہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی جب سونے کی حالت میں کیا کر دیا نماز میں, تو فاسد ہو جائے گی. اور ہوگا یہ کہکا, ان کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نماز کے اندر کہکا لگائیں تو وضو بھی ٹوٹتا ہے, نماز بھی فاسد ہوتی ہے. تحقیق ثابت ہے نص کے ساتھ یہ بات کہ کہکا رکوع سجود والی نماز میں یہ کہکا کیا ہے؟ حدث ہے. تو وہ تو پایا گیا. اور نہیں فرق نوم اور. اب اس پر وہ تنویر پیش کرتے ہیں, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر احتلام ہو جائے سونے کی حالت میں تو واجب ہے کہ کوئی نہیں, حالانکہ اس کے اختیار تو کوئی نہیں ہے جی. جیسا کہ اگر انزال کرے شہوت کے ساتھ جاگنے کی حالت میں جی تو پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی, جیسا کہ اطلام کی بات نہیں ہے پچھلے کی, جیسے جاگنے والا کہکا لگائے تو سونے والا کہکا لگائے تو پھر بھی. اور اسی کو لیا ہے عامۃ المتاخرین نے احتیاطاً بنماز اس کی, اور وضو بھی ٹوٹ گیا ہے. اور علماء کے لیے اس مسئلے میں دوسرے بھی اقوال ہیں, ہم نے ان کو چھوڑ دیا تطویل کے خوف سے. اور اسی طرح جب کہکا لگایا اپنی نماز میں یہی صحیح ہے. جب کہکا لگایا اپنی نماز میں یہی صحیح ہے. آگے پڑھو تھوڑا جا اور یار. اور چھٹا عارضہ اغما, بے ہوشی کی شے. بے ہوشی کیا ہے؟ بے ہوشی مسائل میں مثل نوم کے ہے, اختیار کے فوت کرنے ہونے میں اور قدرت کے استعمال کے فوت ہونے میں. جیسا نوم میں یہ بات نہیں ہو سکتی, اغما میں بھی یہ بات کہ اختیار فوت ہو گیا ہے, قدرت کا استعمال کرنا کیا ہو گیا, کیا خبر نہیں کیا. مثل نوم کے ہے اختیار کے فوت ہو جانے میں اور قدرت کے استعمال کے فوت ہو جانے حتیٰ کہ اغما معنی ہے عبارات کی. جی حتیٰ کہ اغما معنی ہے عبارات کی, سے وہ اطلاق طاق وغیرہ واہ حالانکہ اغما اشد ہے نوم سے. کیوں؟ حالانکہ اغما اشد ہے نوم سے, لأن النوم فطرۃ اصلیۃ وہذا عارض ینافی القوۃ اصلا, اس لیے کہ نوم فطرت اصلیہ ہے, وہ تو ہر انسان میں بلکہ حیوان میں پائی جاتی ہے, کتے بلے بھی سوندے نے جی. اور یہ جو اغما ہے یہ تو عارضی ہے,
جو منافی ہے بالقوت کے بالکل. نوم میں قوت بالکل ختم نہیں ہوتی ہے، اس میں تو قوت اصل فی الحال پہ جب تک اس کو ہوش نہیں آتا قوت ختم ہے جی. سونے والے کو تو چونڈی وڈو تو اٹھ کے بیٹھ جاندے جی جی ایشا بس جی. اور بالاغما کی والاغما، اغما کیا ہے؟ تعریف. اور وہ قوا مدرکات قوا محرکہ کا تعطل ہے. قوا مدرکہ اور قوا محرکہ اے محرکہ اے اتلے صاحب باہر والے تے مدرکہ اندر والے، ان کا تعطل تعطل ہے. کیڑا تعطل؟ حرکت ارادیہ کی حرکت ارادیہ سے ارادیہ. تو لہٰذا اگر بیوشی میں ویسے کوئی لت پیر مار رہا ہے تو حرکت ارادی نہیں ہے. مطلب کچھ تو ہلدا پہ جلنا تو یہ زندہ ہے جی جی. تو حرکت ارادیہ ختم ہو گئی ہے. لیکن ہوتا کس طرح؟ بس باب مرض کے جو پیش آتی ہے دماغ میں یا قلب میں، تو پس یہ جو اغما ہے یہ مرض ہے اور نہیں ہوتا اغما عقل کے زوال کے ساتھ. جیسا کہ جنون کی طرح نہیں ہوتا. عقل زائل نہیں ہوتی، عقل موجود ہے. قوا عارضی طور پر معطل ہو گئے، وگرنہ اغما نہ پیش آتا انبیاء علیہ السلام کو. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3-4 مرتبہ غسل کرایا، پھر بیہوشی طاری ہوگی. یاد ہے نماز پڑھانے کے لیے جی کہ نہیں پڑھا؟ اغما ہو گیا. سرکار پھر اغما ختم ہوا تو فرمایا مجھے غسل کراؤ، پھر نماز کے لیے تیاری، پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس رضی اللہ عنہ. سمجھے ہی ہو؟ تو اغما جو ہے نا یہ زوال عقل نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے. تو مرض تو انبیاء پر آ سکتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا ہے تو بخار تھا بڑا تیز جی یہ اور اس طرح جی. تو یہ اغما جو ہے یہ مثل نوم کے ہے، کس میں؟ اختیار کے اختیار کے فوت ہونے میں، قدرت کے استعمال کے. بلکہ یہ اغما شد ہے کس سے؟ نوم سے اس مسئلے میں، کس میں؟ اور فوت ہونے میں، ان چیزوں کے فوت ہونے میں. یہ نوم سے بھی اشارہ ہے. اس لیے کہ نوم جو ہے وہ تو حالت طبیعہ ہے، کثیر الوقوع ہے. حتیٰ کہ شمار کیا نوم کو اطباء نے حیوان کی ضروریات سے. جو ذی روح ہے نا، نیند ان کے لیے ضروریات ہے. سنیں ہی کیونکہ نیندر نہ آوے تو الٹا بندہ بیمار ہو جاتا ہے. تو نیندر آنا صحت ہے جی جی. برخلاف اغما کے سنیں جی، برخلاف امک کی گل علاوہ زیں یہ کہ قوا کا تعطل اور اختیار کا فوت ہونا اور قدرت کا استعمال کا فوت ہونا یہ اغما میں اشد ہے. حتیٰ کہ منع کرتا ہے اغما اس عبارات کی صحت کو، جیسا کہ تو لہٰذا وہی ساری باتیں اگر اغما کی حالت میں ہوئی ہیں، طلاق طاق وغیرہ تو نہیں ہوگا جی. پھر گل مک گئی. پھر تفریق کی مصنف رحمہ اللہ نے اغما اور نوم کے درمیان فرق بیان کیا. پس فرمایا اور وہ یعنی اغما شد ہے اس سے، یعنی جیسا کہ ابھی ہمارا بیان گزرا ہے جی. اور بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اپنے اس قول کے ساتھ کیڑا فرق ہے بیان کیتا ہے. تو شارح نے بیان کیا ہے علم تے کس لیے کہ نوم یہ فطرت ہے، یعنی کیونکہ نہیں خالی اس سے حالت سے اے نال بل کہہ دینا جی، حالت صحت میں اس سے خالی نہیں ہے. تکلیفیں ہوں تو پھر نیند نہیں آتی ہے جی. حالت صحت میں نیند آتی ہے جی. اور یہ یعنی اغما یہ تو ایک عارض ہے، یعنی غیر طبیعہ ہے جو منافی ہے قوت کے. کیونکہ نہیں عارض ہوتا کثیر من الناس کو اپنی ساری زندگی میں. یہ ایک طبی چیز نہیں ہے، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جن کو ساری زندگی بے ہوشی نہیں ہوتی. سمجھائی گل. اور نوم اگرچہ کیا ہے باعتبار اس کے کہ وہ زائد ہے کس پر، لیکن جب ہو گئی ہے وہ لمحہ سارا قضا جی، تو پھر شمار کی گئی کس سے؟ وہ
غیر عارض سے، اور اغما مثل نوم کے ہے اختیار کے فوت ہونے میں اور قدرت کے استعمال کے فوت ہونے میں، حتیٰ کہ منع کر دیتا ہے اغما عبارات کی صحت کو، اور اغما شد ہے نوم سے، اس لیے کہ نوم فطرت اصلیہ ہے اور یہ عارض ہے جو منافی ہے، یعنی یہ عارض ہے کون؟ نوم جو عارضہ ہے جی، جو منافی ہے قوت کے، بالکل جی۔ اور اغما مثل نوم کے ہے اختیار کے فوت ہونے میں اور استعمال قدرت کے فوت ہونے میں، حتیٰ کہ مانے ہے اغما عبارات کی صحت کو، اور اغما شد ہے نوم سے، اس لیے کہ نوم فطرت اصلیہ ہے اور اغما عارض ہے جو منافی ہے قوت کے، بالکل۔ آگے پڑھ دے یار، پڑھی شاباش۔ حدثا فی کل الاحوال ومنع البناء، اور اسی لیے تو اغما حدث ہے سارے احوال میں، نوم سارے احوال میں حدث نہیں ہے، نوم خاص حالتوں میں حدث ہے، تفصیل پڑھی کتنی بار یار، اور اغما جو ہے وہ ہر حال میں حدث ہے، حدث ہے جی، اور مانے ہے کس کو؟ بنا کو، نوم بندہ کھڑے کھڑے سو گیا ہے یا سجدے میں سو گیا ہے، 10 منٹ بعد جاگ آئی ہے تو آگے نماز شروع کر سکتا ہے، پچھلی بھی ٹھیک ہے اگلی بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے اندر بے ہوشی ہو گئی ہے تو ختم، اب تھوڑی دیر کے بعد 2-3 منٹ کے بعد ہوش آ گئی ہے تو نہ بنا نہیں کر سکتا، ختم ہو گئی ہے، آگے سمجھ، اس لیے ایک حدث ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ یہ ہر حالت میں حدث ہے جی، کیا جی؟ اسی لیے تو اغما حدث ہے ہر، اور اغما مانے ہے بنا کو، برخلاف نوم، اور مسئلہ دیکھو لہٰذا یعنی بوجہ ہونے اغما کے اشد نوم سے ہوگا اغما حدث سارے احوال میں، برابر ہے کہ وہ بے ہوش ہوا قائماً بے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ٹیک لگانے کی حالت میں، مستندن، برخلاف نوم کے، کیونکہ نوم جی نہیں واجب کرتی استرخائے مفاصل کو، کون؟ نوم، یعنی دوبر کے پٹھے ڈھیلے ہوں، ہر حالت میں اس کو واجب فی کل الاحوال، تو پس جی کیا ہے بھئی، جب چونکہ ہر حالت میں نہیں ہے تو لہذا فیوجد پس پائی جائے گی، ہر حالت میں ہو تو پھر ہونا جی، اور اس لیے کہ نوم ادون ہے کس میں؟ نہ ٹھیک ہے نا، عدم شعور میں کس سے؟ کہ نوم میں شعور اتنا نہیں جاتا جتنا، ہاں جب غالب آ گئی اور نیند غالب آ گئی اور پایا گیا استرخائے، تو پس اس وقت ہے نا کون، پس اس وقت ہوگا وہ کون؟ نوم اغمانی نوم حدث، اس کی مثال دی ہے کہ نوم استرخائے مفاصل کب ہوتا ہے؟ جیسے نوم مدتاجیان یا مستندن بھی ہے بچ، چلو تو متقین خیر تو نال یہ جی کہ جو ہے نا، ہاں جب بھئی غالب ہو کون؟ نیند، اور پائی جائے استرخائے مفاصل بھی، تو اب نیند حدث ہے، وہ کیا لیٹ کر یا ٹیک لگا کر، ایسی ٹیک اگر اس کو کھینچے تو بندہ نیچے گرے جیے، تو یہ نیند ناقض ہے، ہر نیند ناقض وضو نہیں ہے، اور اغما تو ہر حالت میں حدث، اور منع کرتا ہے اغما کس کو؟ خواہ اغما قلیل ہو اغما یا لیٹ کر ہو جی، مجتاجیان کان المغمل یا غیر مدتجے، پس بمن آرازہ الاغما، وہ بندہ کہ جس کو عارض آ گیا، اغما نماز کی حالت، پس تھوڑی دیر کے بعد وہ بنا اور اس نے آگے نماز، جاری تو لا یجوزو، یہ جائز نہیں ہے، اور دھیان میں اچھا جی، اگر کہا جائے سوال توجہ کرا جائے، اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا وہ بندہ کہ جس کو قے آ گئی یا نکسیر آ گئی یا کلس آ گئی یا مزی آ گئی
تو پس چاہیے کہ پھر جائے اور چاہیے کہ وضو کرے، پھر چاہیے کہ بنا کرے اپنی نماز پر جب تک پڑھے کہ کو نہیں۔ تو رواہ ابن ماجہ، سنیں جی، اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو ٹوٹ جائے تو پس ثابت ہو گئی اس حدیث سے کہ بنا جائز ہے، کس میں؟ حدث میں بنا جائز ہے، اور اغما بھی تو، لہذا اغما میں جب بے ہوشی آئی، اس کو ہوش آیا تو جائے وضو کر کے آ کر کیا کرے؟ ہونی چاہیے۔ یہ ہے سوال۔ میں کہتا ہوں کہ مراد یہاں حدیث پاک میں حدث سے وہ حدث غالب ہے، حدث جو اکثر ہو جاتی ہے، جیسے کہ نکسیر آنا اور بہرحال بے ہوشی، پس وہ نہیں ہے باوجود اس بات کے کہ اغما حدث ہے، مخل بالعقل ہے، اور ہر ایک ان دونوں سے مؤثر ہے، کس میں؟ منع من الادائیگی میں۔ قضا کیلا، سنیں من ہا کہ من ہمائے، اور دو چیزیں ہوئی ہیں کہڑیاں کہ بھی اغما بھی تے عقل اگر مخل ہو جائے تو دونوں چیزیں چیزیں سمجھے ہی، اور اسی لیے تو اور اسی لیے ہے اغما حدث سارے احوال میں، اور اسی لیے مانے ہے اغما بنا کو جی یہ تو ہے اغما حدث سارے احوال میں، اور اسی لیے تو ہے اغما مانے بنا ہو۔ ماتم۔ باتو بھی رحم امتداد ہو فی حق کی صلاۃ خاصہ۔ اچھا جی، اغما لمبا ہو گیا، لمبے اغما کی وجہ سے کس چیز کی معافی ہے؟ کس چیز کی معافی تو صرف نماز کے حق میں معافی ہے۔ 24 گھنٹے سے اغما بڑھ گیا تو یہ نمازیں معاف ہیں جی۔ معتبر ہے اغما کا لمبا ہونا حق نماز کے حق میں، خاص کر کے باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ اور معتبر ہے اغما کا لمبا ہونا صرف نماز کے حق میں، صرف واہ تو بیرا اعتبار کیا گیا اغما کے لمبے ہونے کا نماز کے حق میں، جان اس بات کو کہ اغما کا لمبا ہونا نماز کے حق میں یوم و لیلتن یہ اوقات کے اعتبار سے ہے، شیخین کے نزدیک اور باعتبار 6 نمازوں کے ہے اندہ محمد۔ اس کی تصویر کتنی بار پڑھی ہے؟ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ اغما کا لمبا ہونا ایک نماز کے وقت کے گھیرنے تک، تو یہ نماز بھی معاف ہو گئی۔ سنا جی، شفافے کے نزدیک ایک پوری نماز اس پر اغما طاری رہے تو یہ نماز ذمے کو نہیں ہے جی، سمجھ گئے؟ ہن سنا جی مسئلہ جی، پس اگر بے ہوش ہوا، اغما طاری ہو گیا کسی رجل پر یوم لیلہ سے اکثر جی، تو نہیں لازم اس پر قضا ما فاتا من الصلوات کی، یہ تو قضا ختم ہو گئی۔ اور روزے میں نہیں، کیونکہ خاص عطن ہے، روزے میں نہیں معتبر اغما کا، اور یہی معنی ہے ماتن کے قول، حتیٰ کہ اگر بے ہوش اغما طاری ہوا رجل پر سارا رمضان تو نہیں ساکت ہوں گا اس سے، جب ہوش آئے گی تو بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اور اسی طرح نہیں معتبر اغما کس میں؟ اس لیے کہ اس اغما کا لمبا ہونا روزے میں پورا مہینہ اغما رہے، یہ کیا ہے؟ نادر ہے۔ اور زکوٰۃ میں بطریق اولا ہے کہ نادر ہو یہ کہ گھیرے اس کو پورا سال، کیونکہ زکوٰۃ تو سال کے بعد دینی ہے، تو پورا سال وہ بے ہوش رہے، یہ کیا ہے؟ نادر ہے جی۔ جی تو کیا ہوا کہ بھائی جو ہے نا زکوٰۃ پورا سال یہ بے ہوش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، نادر ہے۔ اور یہ برخلاف کس کے؟ نوم کے برخلاف، کیونکہ نئی معتبر نوم کا امتداد کسی شے میں، نماز بھی معاف نہیں ہوتی۔ پس اغما جب نہ لمبا ہو، 24 گھنٹے سے کم ہو، تو ملاحق ہوگا کس کے ساتھ؟ وجوب قضاء صلاۃ میں، اور جب اغما لمبا ہو گیا تو لاحق ہوگا، ان میں معافی ہے کہ کوئی جنون اور صغر میں؟ ایشا بس۔ اور یہ کیا ہے؟ قیاس تو یہ ہے کہ نہ ساکت ہو قضا، خواہ لمبا ہو خواہ
لیکن ہم نے استحسان پر عمل کیا، فرق کرنے کے ساتھ اغماء امتداد میں اور اغماء وجہ دلیلیں ملتی ہیں، وہ دلیلیں سمجھے، اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی 4 نمازیں تو آپ نے ان کی، اور روایت کیا ابراہیم بن حزمی نے فی آخر کتاب الحدیث حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ عن عبید اللہ عن نافع قال اغمیا، اغما طاری ہو گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر یوم وا، پس آپ نے فاقہ پایا تو ما فاتحو کی، اور دوسرا واقعہ اور اغما طاری ہوا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر اکثر کس سے، یوم لیلہ سے، تو پس نہیں قضا کی آپ نے ما فات، یہ دونوں واقعے ہیں، یوم لیلہ اور یوم لیلہ سے اکثر آپ نے قضا نہیں کی جی، کما روا عبدالرزاق فی مصنف، بس ثابت ہو گئے نثار سے کہ وہ جو فوت ہوگی نماز سے کس میں اکثر اس کی قضا، اور وہ جو ہو یوم لیلہ میں یا کل میں، تو پس معلوم ہو گیا امتداد، یعنی اغما کے اندر امتداد، عدم امتداد کا لحاظ ہے اور معتبر ہے اغما کا امتداد نماز کے حق میں خاص کر کے جی، اور معتبر ہے نماز اغما کا امتداد نماز کے حق میں خاص کر خاص کر کے